آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول 571 عیسوی 22 اپریل بروز پیر بوقت صبح ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، 571 عیسوی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے وفات پا گئے تو وہ دن بھی پیر کا ہی دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس لیے ایک طرف تو خوشی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جہالت اور کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، ایک طرف غمی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالمی نبی تھے وہ اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو تشریف لے گئے۔ لہذا اب 12 ربیع الاول کو ہمارے بہت سے بھائیوں نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو اپنا لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی باتیں ہیں، دین کی چیزیں ہیں۔ مثلاً 12 ربیع الاول کو شیرنی تقسیم کرنا، ایسے ہی ڈھول بجانا، تاشے بجانا، جلوس محمدی نکالنا، مزارات پر جا کر سلام پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، جھاڑو نمک چڑھانا، چادر چڑھانا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ تو یہ سمجھنے لگے کہ 12 ربیع الاول کو کسی روحانی مقامات پر جا کر سجدے کیے جائیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو تعظیمی ہی ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرک جلی ہے۔ اور پیروں کو سجدہ کرنا، مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا، یہ بھی شرک جلی ہے، کھلا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ بعض لوگ کفریہ شرکیہ کاموں کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے تو بہت سے لوگ شیرنی تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خوشی کا دن نہیں، غم کا دن ہے۔ بہت سے لوگ ڈھول بجا رہے ہیں تو یہ خوشی کا دن نہیں، غمی کا دن ہے۔ بہت سے لوگ جھنڈا لہرا رہے ہیں، بہت سے لوگ کھانا بنا کر تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ آج عید میلاد النبی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، برباد ہو وہ شخص جو میرے بعد نئی نئی باتیں دین میں پیدا کرے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی حقیقت میں دین ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں اگر ہم مزاروں پر نہ جائیں اور اپنے پیروں، بزرگوں اور مردوں سے نہ مانگیں، ولیوں سے نہ مانگے تو پھر رہا کیا؟ دیکھیے مانگنا تو صرف اللہ سے ہے، ایک تو ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے مانگنا۔ تو جو بزرگان دین ہوئے ہیں، گزرے ہیں، وہ بھی اللہ کے مانگتے تھے، اللہ کے محتاج تھے، وہ بھی اللہ کے بھکاری تھے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور سب بزرگوں کو ماننا چاہیے۔ ہم بھی حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، صدق دل سے مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری کو بھی مانتے ہیں، اور جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہیں جو حق پر تھے اور متبع شریعت و سنت تھے، ہم ان سب کا اتباع کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ مگر ہم مزاروں پر جا کر سجدہ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ شرک جلی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری رسومات میں، خرافات میں، بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ میں درخواست کرتا ہوں
کہ اللہ کا شکر ہے یہاں دینی مدارس ہیں، علماء دین ہیں، وہ آپ کی رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اگر آپ دیوبندی بریلوی کے مسئلے میں پڑے رہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ دین بالکل واضح ہے، دین بالکل صاف ہے۔ چودھریوں کی باتوں کا نام دین نہیں، رسم و رواج کا نام دین نہیں۔ اگر جلوس محمدی نکلتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، وہ جلوس محمدی نکالتے، ڈھول بجاتے، تاشے بجاتے، اور کسی مزار پر جا کر وہ کوئی عرس کا پروگرام کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی، ان کی حیات، ان کے حالات، ان کے معاملات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو اللہ کے نبی عالمی نبی تھے۔ اس لیے دیوبندی بریلوی کے مسئلے کو چھوڑ کر آپ اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر بخشش ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر آپ خرافات میں مبتلا رہے، رسومات میں مبتلا رہے اور بدعات کو پروان چڑھاتے رہے تو پھر نسلوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے مسلمانوں کو صحیح معنی میں شریعت اور سنت کا متبع بنا کر صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔